تم اپنے بچے کو قرآن سکھا دو، قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ایک بڑا انسان بنے، وہ بہت کچھ جانتا ہو، بہت علم والا ہو، دنیا میں اس سے بھی زیادہ بہتر زندگی گزار سکے جو زندگی خود اس نے گزاری۔ لیکن یہ خواب کس طرح پورا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آخر وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا؟ اور ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو ہماری نیت، ہمارا ارادہ ہے، ہمارا یہ یقین کہ اگر ہم اپنے بچے کو صحیح تعلیم دیں گے تو ہی وہ ایک صحیح مسلمان بن سکے گا، وہ صحیح مسلمان ہوگا تو ہی یہ زندگی اچھی طرح گزار سکے گا، اور اگر یہ زندگی اس نے اللہ کی اطاعت کے مطابق گزاری تو ہی اس کی آخرت اچھی ہو سکتی۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں، کیونکہ جو شخص دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، اللہ تعالیٰ کا مطیع بن کے نہیں رہتا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے کیسے خوش ہو سکتے؟ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو اس دعا کی عملی تعبیر کیسے ہو سکتی؟ کس طرح ممکن کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اچھے اچھے کام کریں، جب وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک بن کر رہیں، اچھے اخلاق والے ہوں، اچھے معاملات کرنے والے ہوں۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ان کی اچھی تعلیم اور تربیت ہو، خواہ گھر کی زندگی ہو، خواہ معاشرے کی، گھر سے باہر کی، ہر جگہ اچھا انسان بننا اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالی کے بھیجے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرے۔ وہ طریقے ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بہترین تعلیم دیں۔ جب ہم بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر والدین ان کو حافظ بنا دیتے ہیں یا فوراً سوچتے ہیں کہ ہم ان کو حفظ کرا دیں، کیونکہ اگر بچے نے حفظ کر لیا تو والدین کو بہت ہی چمکدار تاج ملے گا۔ اور اس طرح بچے کی خواہش ہو یا نہ، اس کے اندر صلاحیت ہو یا نہ، ہم اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہماری خوشی کی خاطر حافظ بن جائے۔ بعض والدین بچوں کے لیے منت مان لیتے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے حافظ بناؤں گی۔ اب بیٹے کی خواہش آپ کی تھی اور اس کی ذمہ داری آپ نے خود اس بیٹے پہ ڈال دی کہ وہ ضرور حافظ بنے۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید تمام علوم کا سر چشمہ ہے۔ اگر وہ قرآن مجید حفظ کر لے گا تو اس کا ذہن بھی کھل جائے گا، اس کے اندر بھی ایک نور آئے گا اور اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید تو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن مجید تو عمل کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کا علم اسی وقت عمل میں ڈھل سکتا ہے جب دل میں قرآن کا نور اترتا ہے، جب دل میں ہدایت کا نور اترتا ہے۔ اور ہدایت کا نور دل میں اترتا نہیں جب تک کہ انسان محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو اس راہ میں تھکاتا نہیں، اور خاص طور پر جو وہ سیکھتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ کیونکہ جب انسان کوئی بات جان لیتا ہے پھر اس پر عمل کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے، اپنے نفس کو قائل کرتا ہے، اپنے دل کی مرضی کے خلاف بعض اوقات جا کر مشقت کرتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اپنے آرام کو قربان کرتا ہے، تو یہ نور دل کے اندر اترتا ہے۔ اور جب دل میں کوئی چیز اتر جاتی ہے تو پھر وہ عمل میں لازمی طور پر آ جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر قرآن کی روشنی نظر نہیں آتی، ان کے اندر قرآن کی خوشبو نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ حلاوت نہیں ہوتی، مٹھاس نہیں ہوتی، نہ ان کی گفتگو میں، نہ عمل میں، نہ کردار میں، نہ معاملات میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم تو آ جاتا ہے لیکن علم کا نور نہیں آتا، اور جب تک علم کا نور نہیں آتا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور علم کا نور تو محنت سے ہی آتا ہے، کوشش سے آتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچپن سے ہی، بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی اور پھر پیدائش کے بعد ان کے لیے ایک ڈائریکشن متعین کریں،
ان کے لیے ہم ایک پروگرام بنائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا بنے، کیونکہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام بدلتے رہتے ہیں. کبھی ہم ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، کبھی ہم ان کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، کبھی ہم ان کو پروفیسر بنانا چاہتے ہیں، کبھی کوئی چیز اور کبھی کوئی. وہ کچھ بھی بنے، وہ کسان ہو، وہ مزدور ہو، وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن چونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کرنے والے ہیں. وہ دنیاوی اعتبار سے کچھ بنے یا نہ بنے، لیکن وہ اللہ کے بندے ضرور بنے، اللہ کے فرما بردار ضرور بنے، کیونکہ ان کی کامیابی کا انحصار اس میں ہے کہ وہ اللہ کے کتنے تابعدار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جس بچے کے دل کے اندر، جس انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کی اطاعت کا جذبہ آ گیا، اللہ کی فرما برداری کا شوق آ گیا، پھر مشکل نہیں کہ وہ شخص اس دنیا میں بھی دوسرے انسانوں کے لیے راحت کا سامان بنے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں ان سے خوشی نصیب کر، وہ ہمارے لیے نیک نامی کا سبب بنے، تو یہ اس صورت میں تو ممکن نہیں اگر وہ غلط کام کرے، اگر وہ چوری چکاری کے عادی ہو جائیں، اگر وہ حرام کاری کے عادی ہو جائیں، اگر وہ غلط رستوں پر نکل پڑے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرے، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے؟ وہ تو پھر ہمیشہ دل کی کوڑھنی بنیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کا شعور نہیں دیتے، اللہ کی پہچان نہیں دیتے، اللہ کا فرما بردار نہیں بناتے. ہم ان کی دنیا بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور وہ اپنی بھی اور ساتھ ہماری بھی بعض اوقات دنیا اور بعض اوقات آخرت خراب کرنے کے کام کرنے لگتے ہیں. انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے. 3 چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی، جن میں سے نمبر 1 اس کی اولاد ہوتی. لیکن وہ اولاد صدقہ جاریہ کب بنے گی؟ جب وہ اللہ کے راستے پر ہو، ولد صالح ہوگا، نیک بچہ ہوگا، نیک کام کرے گا. جب وہ نیک ہوگا تو اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرے گا، کیونکہ قرآن بچے کو سکھاتا ہے کہ وہ والدین کا فرما بردار بن جائے. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. لیکن والدین کے ساتھ کون بچے احسان کریں گے؟ وہی جنہوں نے یہ سیکھا ہوگا. دنیا کی تعلیم تو ان کو یہ نہیں سکھاتی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن آخرت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم ان کو یہ ضرور بتاتی ہے کہ انہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. والدین ان کی جنت اور جہنم ہے. اگر انہوں نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے. اس لیے ہم والدین کا یہ فرض بنتا ہے، ہم والدین کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کے عمل کو سنوارنے کے لیے بھرپور کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی فرما برداری میں استعمال فرمائیں گے. اور یہ پودے کون ہیں؟ یہ اسلام کے پودے ہمارے بچے ہیں. اگر ہم انہیں دین کی تعلیم دیں گے تو وہ آئندہ کے لیے اسلام کے بڑے بڑے درخت بن جائیں گے اور ان سے پھل پھول لگیں گے، اور پھر آگے ان کے بچے پھر دین پر ہوں گے، پھر آگے ان کے بچے، اور اس طرح یہ صدقہ جاریہ نسلوں تک رہے گا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ پودا ہمارا بچہ ہی ہو. ہم مرنے سے پہلے وہ درخت لگا کے جائیں. اس کے لیے کوشش بھی کریں، دعائیں بھی کریں، اور ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ آپ کے یہ خواب اور تمنائیں پوری ہو سکیں. ابن مبارک رحمہ اللہ، ابن مبارک کا آپ کو معلوم ہوگا وہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. جب وہ اصحاب حدیث کے بچوں کو دیکھتے، یعنی جو لوگ خود سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے جن کے ہاتھوں میں قلم دوات ہوتی تو وہ انہیں اپنے قریب کرتے اور کہتے کہ یہ دین کے پودے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جن کے ذریعے دین کو مضبوط کرے گا. آج یہ چھوٹے ہیں اور قریب ہے کہ تمہارے بعد یہ بڑے ہوں. یعنی ہمارے بچے ہماری زندگی میں تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ہماری جگہ وہی سنبھالتے ہیں جب وہ پودے بڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم
انسانوں پر توجہ دیں. آج کل کی مائیں بچوں سے زیادہ خود اپنی ذات کے لیے فکر مند ہوتی ہیں. بعض ماؤں کی تو پڑھائی ختم نہیں ہوتی، تو شادی کے بعد بچے بھی ہو جائے تو ان کے پڑھانے کا ان کو کم فکر ہوتا ہے. اپنی ڈگری اور ہائر ڈگری اور پھر اس کے بعد جاب اور پھر جاب میں ایکسیلنس، اس کی فکر زیادہ ہوتی. لہٰذا ان کے بچے آیاؤں کے ہاتھ میں پلتے اور وہ اپنا کیریئر بنانے کی فکر میں ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے بگڑ جاتے ہیں. وہ ان بچوں کی خاطر مال کماتے اور بچے اسی مال کے ذریعے بگڑ جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں. اور اگر ہمارا اپنا کوئی بچہ نہیں تو کوئی بھی بچہ ہمارا ہی بچہ، کسی کا بچہ، یہ سب اسلام کے بچے، مسلمانوں کے بچے. انہیں اسلام پر رکھنا، انہیں دین پر رکھنا، انہیں دین سکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بعض اوقات ٹیچر کے روپ میں آپ کے آس پاس بہت بچے ہو سکتے ہیں، بعض اوقات آپ کے خاندان میں کئی ایک بچے ہو سکتے ہیں، بعض اوقات آپ کے آس پاس کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بچوں سے سلام کرتے، ان کو پیار کرتے، ان سے محبت کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ ان کے دل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو پھر وہ آپ کے طریقے پر بھی چلیں گے. اگر دین پڑھے ہوئے لوگ بچوں کی محبت سے عاری ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو ایک بہت خسارے کا کام کر رہے ہیں. کیونکہ بچوں کو محبت اسی طرح چاہیے جیسے کھانا پینا چاہیے. انہیں صرف فیڈر نہیں چاہیے، انہیں ماں کا سینہ بھی چاہیے، انہیں ماں کی گود چاہیے، انہیں ماں کی محبت چاہیے. اسی طرح جب بچے بڑے ہو جائیں اور وہ اسکول جانے لگے یا تعلیم حاصل کرنے لگے تو اس وقت بھی ضروری ہے کہ وہ بچے اپنے استادوں اور اپنے بڑوں اور اپنے خاندان والوں کی شفقت سے محروم نہ رہیں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم ہر طرح کے بچوں کو، ہر کسی کے بچوں کو اہمیت دینے والے ہوں. کیونکہ یہ بچے ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں اور ہمارے دین کے محافظ بھی ہیں. ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ذریعے دین کی حفاظت ہوگی. ابن بکیر کہتے ہیں کہ ایک شخص امام آمش کے پاس سے گزرا جبکہ وہ حدیثیں سنا رہے تھے. اس شخص نے ان سے کہا، آپ ان بچوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو امام آمش نے کہا، یہ بچے تمہارے لیے تمہارے دین کی حفاظت کرنے والے. تو امام آمش جو تھے وہ بچوں کو حدیثیں سنا رہے تھے. کیوں سنا رہے تھے؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بچے چھوٹی عمر میں جب یہ سب کچھ یاد کریں گے تو بڑے ہو کر پھر دوسروں کو آگے سکھانے کا کام کریں گے. پھر اسی طرح بچوں کو نہ صرف یہ کہ قرآن اور حدیث سکھانی چاہیے بلکہ ان کا عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے. ان کو پہلے ایمان سکھانا چاہیے. جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا. اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. یعنی کچھ بھی سکھانے سے پہلے ان کے اندر ایمان پکا کیا جائے، ان کو لا الہ الا اللہ سکھایا جائے، محمد الرسول اللہ کے بارے میں بتایا جائے، ملائکہ کے بارے میں بتایا جائے، کتابوں کے بارے میں بتایا جائے، آخرت کے بارے میں بتایا جائے، تقدیر کے بارے میں بتایا جائے، ان کا ایمان مضبوط کیا جائے. کیونکہ جب تک اللہ پر ایمان مضبوط نہیں تو وہ سب کام کس کے لیے کریں گے؟ صرف ماں باپ کے لیے. بہت سے بچوں کو ہم صرف اپنے سے ڈراتے رہتے ہیں یا ان کے مستقبل سے ڈراتے ہیں. اگر تم نہیں پڑھو گے تو پھر تم ریڑھی لگاؤ گے، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارا یہ حال ہو جائے گا. مستقبل کا خوف دلاتے ہیں لیکن ان کو کوئی بڑا مقصد نہیں دیتے. یا پھر اپنے سے ڈراتے رہتے ہیں کہ تمہارے ابا ماریں گے، ٹیچر ناراض ہوگی، ماں اپنی آنکھیں دکھاتی رہتی. لیکن بچے مثلاً اگر وہ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں تو بعض اوقات انہیں یہ نہیں پتا ہوتا وہ کیوں پڑھ رہے ہیں. قاری صاحب آتے ہیں یا آپ مولوی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں قرآن مجید پڑھو. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. وہ پوچھتے کیوں پڑھیں؟ آپ کو تو بس پڑھو، ہم نے قرآن پڑھنا ہے. بعض بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتاب یا جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کس کی، یہ کس نے بھیجا ہے، وہ کون ہے، اور ہم اس کو کیوں پڑھیں اور اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، اس سے ہمیں کیا ملے گا. ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ اگر ہم اسکول میں پڑھیں گے، ہم کالج میں پڑھیں گے، ہم یونیورسٹی جائیں گے تو ہمیں ڈگری ملے گی، ہمیں اچھی جاب ملے گی، ہمیں معاشرے میں عزت اور مقام ملے گا. لیکن ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ وہ قرآن کیوں پڑھیں، قرآن پڑھ کر انہیں کیا ملے گا، قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا. انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم
کہ قرآن کریم کا مطلب کیا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ کریم کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ کریم کا لفظ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن کریم. کیا مطلب ہے کریم کا؟ کریم کا مطلب ہے عزت دینے والا. یعنی اس کتاب کو پکڑ لو گے، اس کتاب کو اٹھا لو گے، اس کتاب کو سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو دنیا میں ذلیل ہو گئے. اور پہلے زمانے کے مسلمانوں کے پاس دنیا کی ڈگریاں تو نہیں تھیں، لیکن ان کے پاس قرآن کا علم تھا اور قرآن کا نور تھا، لہذا اس قرآن نے ان کو عزت بخشی. اس لیے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت، قرآن کی محبت اور قرآن پڑھنے کا فائدہ ان کو باقاعدہ بتانا چاہیے کہ اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے سے تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی. پھر ان کو مثالوں سے سمجھائیں، کیونکہ بچے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں، محسوس کرنے والی چیزوں کو، تو ان کو بات جلدی سمجھ آتی ہے. مثلا آپ ان کے سامنے کوئی 10 چیزیں رکھے، 10 ٹافیاں رکھے، ایک ٹافی ان کو دیں، ان سے کہیں کہ تم ایک ٹافی مجھے دو تو میں یہ 10 تمہیں دوں گی. اس سے انہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ اچھا جب ہم ایک حرف پڑھتے ہیں تو ایک حرف پڑھنے سے 10 چیزیں ملیں گی، ہم کو 10 ٹافیاں، تو شوق سے پڑھیں گے نا. چونکہ ہم کہتے ہیں نیکی ملے گی، وہ نیکی نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، لہٰذا وہ بیچارے پریشانی رہتے ہیں اور ایک مجبوری میں پڑھتے ہیں. تو مجبوری کا قرآن نہیں پڑھائیں، ان کو قرآن کی محبت دیں، اس کے پڑھنے کا اجر بتائیں، ثواب بتائیں، اور پھر قرآن پڑھانے والے کی عزت کرنا سکھائیں. جس جگہ پر وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، جیسے مسجد ہے یا کوئی اسکول ہے، تو اس کی اہمیت بتائیں کہ وہاں جا کر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. بہت سے بچے مسجد جانے سے گھبراتے ہیں، ان کو وہاں جا کر پریشانی ہوتی ہے، ان کا دل نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں ہم بور ہوتے ہیں. تو ان کو آپ بتائیں کہ جب کوئی شخص وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، تو ہر قدم وہ جو اٹھاتا ہے، یعنی 2 پاؤں سے چل کے جاتا ہے، ایک پاؤں جب اٹھاتا ہے تو اس کو 1 درجہ ملتا ہے، یعنی وہ جنت کی طرف 1 سٹیپ اور اوپر ہو جاتا ہے. اور جب دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے تو 1 گناہ گر جاتا ہے، 1 غلطی معاف ہو جاتی. تو آپ ان کو بتائیں مثلاً آج آپ گھر سے لے کے مسجد تک کے قدم گنے، کتنے قدم ہیں؟ مثلاً 40 قدم ہے، 50 قدم ہے. تو آپ ان کو گن کے بتائیں کہ تم نے 50 سیڑھیاں طے کر لی جنت کی طرف جانے کی، تمہارے 50 درجے آج اوپر ہو گئے اور 50 گناہ جو ہے معاف ہو گئے. اور پھر جب انسان مسجد جا کر اللہ کی کتاب پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جس مجلس میں وہ بیٹھتا ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ جب انسان چل کے مسجد جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے آگے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، طالب علم کو. تو گھر میں بیٹھ رہنے سے تو نہیں ملتی یہ عزت، یہ مقام، یہ درجہ، یہ اجر اور ثواب گھر میں نہیں ملتا. نکلیں گے تو پھر ہی ملے گا، کیونکہ ایک مجلس میں، ایک روحانی ماحول میں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، جہاں ہر چیز صاف ستھری ہو، پاکیزہ ہو، وہاں بیٹھ کر پڑھنا اس کا اپنا اجر و ثواب ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو سکھانے کے نئے نئے آئیڈیاز بھی تلاش کرنے چاہیے. بچے مسجد جانے سے کیوں گھبراتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ہی ہم نے سالوں سے نورانی قاعدہ پکڑا ہوا اور وہی بچوں کو پڑھاتے ہیں. ان کی جو اسکولوں میں کتابیں ہیں، انگریزی کی کتابیں ہیں، اردو کی کتابیں، ان میں تو رنگین تصویریں بنی ہوئی ہیں، لیکن نورانی قاعدہ جو ہے وہی سادے کاغذ کے اوپر لفظ لکھے ہوئے ہیں، تو وہ اس کو پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں. ان کو یہ بڑا کنٹراسٹ نظر آتا ہے، یہاں تو کچھ ہے اور یہاں کچھ اور ہے. اس لیے ان کو صاف ستھرا ماحول بھی دیں، اس ماحول میں ڈسپلن بھی ہو، اس میں جو کتاب ان کے سامنے ہو، جو قاعدہ ان کے سامنے ہو، وہ بھی اچھی حالت میں ہو. کیونکہ اکثر مسجدوں میں جانے کا جب اتفاق ہوتا ہے تو پھٹے پرانے قرآن مجید اور سپارے وہاں سے اوپر سے گر رہے ہوتے ہیں نیچے، کیونکہ سارے لوگ اپنے گھروں کے پھٹے پرانے قاعدے سپارے جا کے مسجد میں رکھ آتے ہیں اور مسجد کا منظر بھی خراب کرتے ہیں. اور جب بچے وہاں وہ جا کے دیکھتے ہیں تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کس ماحول میں ہمیں بٹھا دیا گیا. ہم اپنے گھروں کے اندر تو کارپیٹ چینج بھی کرتے ہیں، صاف بھی کرتے ہیں، مسجد کا کارپیٹ تو سالوں سال چینج نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اسٹنک کرتا ہے، اس میں سے بو آتی ہے، تو بچوں کا وہاں دل نہیں لگتا. تو ان ساری چیزوں کے اوپر بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ماحول بنانے کی. پھر آپ ایسی ٹیکنیک اختیار کریں کہ کم وقت میں بچہ پڑھ جائے. یہ نہیں سال بعد آپ جائیں اور پوچھیں کہ مولوی صاحب میرے بچے نے کتنا پڑھا، جی ابھی تو اس کا قاعدہ ہی ختم نہیں ہوا.
اب جب سال اس کا قاعدہ ہی نہیں ختم ہو رہا تو وہ بیچارہ کیا سیکھے گا؟ اسے پتا ہے اس نے حاضری لگانے جانا ہے، اور کبھی وہ چوری چھپے ادھر ادھر ہو کے لیٹ جاتا ہے اور دوسروں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، سبق بھی یاد نہیں کرتا. ان ساری چیزوں کا ہمیں جائزہ لینا ہے اور اس طریقہ کار کو امپروو کرنا ہے. بہت سی ایسی کہانیاں اور ایسی روایات اور ایسی نیوز ملتی ہے کہ جس میں بعض بچوں نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا. میں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ ایک بچے نے 55 ڈیز میں پورا قرآن مکمل کر لیا. نئی ٹیکنیک نئی آئیڈیا ہوگا تو جب ہی اس نے ایسا کیا نا، ورنہ کسی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم سب بچوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں. اگر ان کے اندر صلاحیت ہے تو اس کو استعمال نہیں کرتے، اور اگر ہمیں اللہ نے عقل دی ہے تو کوئی نئے نئے آئیڈیاز نہیں لاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک پڑھنا پڑھانا بس ایک ہی طریقے میں ہونا چاہیے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو باقی سارا ماحول بدل چکا ہے. تو دین کی تعلیم کے لیے بھی ماحول کو اچھا بنائیں. آپ نئے ڈیزائن کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ نئی نئی چیزیں کیوں خریدتے ہیں؟ نئی گاڑیاں کیوں خریدتے ہیں؟ نئے ڈیزائن کا فرنیچر کیوں خریدتے ہیں؟ کیونکہ ہم نیا زمانہ ہے. تو اسی طرح جب آپ دین کی تعلیم دیں یا دین کا کوئی کام کریں تو اس میں بھی بچوں کو ایسے طریقوں سے چیزیں سکھائیں کہ جس سے ان کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے. بعض بچے بہت جلدی عمر میں حفظ کر لیتے ہیں. مثلا امام شافعی کے بارے میں آتا ہے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر چکے تھے. ابن سینا کے بارے میں آتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں اس کو قرآن حفظ ہو گیا تھا. اسی طرح اور بھی بہت سے علماء کے نام آتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن حفظ کیا، اس کے بعد باقی تعلیم حاصل کی. اور اس زمانے میں تو یہ ہر بچے کے لیے لازم ہوتا تھا کہ جو بھی مسلمان بچہ پیدا ہو ناظرہ تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، لیکن میجورٹی قرآن حفظ بھی کرتی تھی. اور پھر صرف حفظ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو سمجھتے بھی تھے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں آخر راز کیا ہے. کیا بعض بچوں کے پاس زیادہ ذہن ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس کم ہوتا ہے؟ نہیں، ذہن سب کا ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے طریقے میں، ماحول میں، اپرچونٹی میں. ان سب چیزوں میں جو بہت ہی کارآمد نسخہ ہے وہ ہے فوکس کر. فوکس. بچہ جب یہ کام کر رہا ہو، جس ٹائم پر یہ پڑھ رہا ہو یا سیکھ رہا ہو، اس سے باقی ایکٹیویٹیز چھڑا دیں اور اسے کہیں کہ فلی فوکس کرو اس پر. اس کے لیے ماحول بنائیں، کیونکہ بچے خود اپنا ماحول نہیں بنا سکتے. اس کے لیے ماحول بنائیں اور اس کو موقع فراہم کریں. والدین کا کام کیا ہے؟ فیسیلیٹیٹ کرنا. استادوں کا کام کیا ہے؟ فیسیلیٹیشن. اس لیے بچوں کو اس طرح ٹریٹ کریں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ جس سے ان کے سیکھنے کا عمل آسان ہو جائے، ان کے لیے سیکھنا دلچسپ ہو جائے، فائدہ مند ہو جائے. ان کی سوچ اور ان کی رائے بھی پوچھیں، وہ کیسے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو کون سا طریقہ زیادہ آسان لگتا ہے. بعض بچے دیکھ کے زیادہ اچھی طرح پڑھتے ہیں، بعض بچے سن کے زیادہ اچھی طرح یاد رکھتے ہیں. اور اب تو بہت فیسلٹی ہو گئی ہے، آڈیو کیسٹس موجود ہیں، سی ڈیز موجود ہیں، تو بچوں کو کثرت سے قرآن مجید سنوائیں. بلکہ مائیں پیدائش سے پہلے ہی سننا شروع کریں، پھر جب وہ چھوٹے ہوں اور ابھی بول نہ سکتے تب بھی ان کو خوب کثرت سے قرآن سنوائیں. پھر جب بڑے ہو جائیں، مسجد جائیں یا حفظ کرنے لگے، اس وقت میں ان کو سنوائیں. کیونکہ کچھ بچے سن کے بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں، تو ان کو تھوڑی آزادی بھی دیں، ان کو چوائس بھی دیں، تھوڑا اختیار بھی دیں، اور پھر ان کی رائے کا احترام بھی کریں. انہیں ٹیسٹ کرنے دیں، اور اگر وہ غلطی پر بھی ہو تو تھوڑے سے، اگر اس غلطی میں بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں تو تھوڑی غلطی کرنے دیں تاکہ وہ اس سے خود سیکھیں. انسان کو کتابیں بھی سکھاتی ہیں، ماں باپ بھی سکھاتے ہیں، لیکن غلطیاں بھی بہت کچھ سکھاتی ہیں. اور جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا، یہ راستہ نہیں تھا میرا، مجھے اس میں نہیں چلنا تھا. لیکن وہ ذرا دیر ہو جاتی ہے پھر سمجھنے میں، لیکن کچھ بچے اس کے سوا سمجھتے بھی نہیں ہیں. پھر ایک اور بات یہ کہ بچے کے اوپر ٹرسٹ کریں، اعتماد کریں، اس کو ذمہ داری دیں. گھر کے اندر کبھی ایک بچے کو ایک کام کی ذمہ داری دے دیں، دوسرے کو. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم بہنوں میں سے کسی بہن کی صفائی کی ذمہ داری ہوتی، کسی کی کچن میں ذمہ داری ہوتی، کسی کی کپڑوں کے اوپر ذمہ داری ہوتی کہ ان کو طے کرنا. جیسی جیسی عمر ویسی ویسی ذمہ داری کہ جو کام بچہ آسانی سے کر لے. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم کلاس 7 میں تھے، وہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا کہ ہمیں اسکول جانے سے پہلے اپنا پورا کمرہ، اس کا جھاڑو، اس کی جو فلور کی کلیننگ، اس کے ڈسٹنگ، ہر چیز کر کے جانا ہے. یہ صبح کرنا ہے، اس کے بعد نہانا دھونا، تیار ہونا، پھر اسکول جانا ہے. اس کے بغیر نہیں جانا.
اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ساتھ ساتھ کام کی عادت پڑ جاتی ہے، اور یہ عادتیں پھر ساری زندگی رہتی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنا بستر طے کرتے ہیں، چادر ٹھیک کریں گے، چیزیں ٹھکانے کریں گے، اور کچھ لوگ سارا دن ان کی چیزیں بکھری پڑی رہتی ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. وہ تولیہ اٹھائیں گے تو گول کر کے پھینک دیں گے، وہ کپڑے اتاریں گے تو پھینک دیں گے، وہ جوتے اتاریں گے تو پھینک دیں گے، ایک جوتا کہیں پڑا ہوگا ایک کہیں پڑا ہوگا، ان کی کوئی چیز ٹھکانے نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے عادت ہی نہیں پڑی. اسی طرح ان کو ایک دوسرے بہن بھائی کی مدد کرنے کی ذمہ داری بھی دیں. بڑے بچے چھوٹے بہن بھائیوں کا سبق سنیں، لڑائی شڑائی بھی ہوگی، بات بھی نہیں مانیں گے، لیکن آپ نے ان سے یہ کروانا ہے کام. اس سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر عملی طور پر پریکٹیکلی کام کرنے کی ایک عادت بچپن سے ہی پڑ جائے گی، اور اس کو وہ بڑی خوشی کے ساتھ کریں گے. پھر جب وہ کام کر لیں تو ان کی تعریف بھی کریں، انعام بھی دیں، ہمت افزائی کریں، انکریج کریں، اور انعام ایسی چیزوں کا دیں جسے وہ پسند کرتے ہوں. مثلاً کھانے کی چیز ہو سکتی، مثلاً ان کی مرضی کا کوئی کھلونا ہو سکتا ہے. یہ تمام کوششیں آپ کیوں کریں گے؟ تاکہ بچے بچپن میں خوشی خوشی سیکھ جائیں. پھر قرآن پاک صرف نازلہ ہی نہیں، یا صرف اس کی تجوید ہی نہیں، یا صرف اس کا ترجمہ ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو توحید بھی سکھائیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، تم ان کو اچھی طرح سیکھ لو. اور وہ کیا؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی اگر تم اللہ کی باتوں کی حفاظت کرو گے، ان کو اچھی طرح یاد کرو گے، یاد رکھو گے، ان پہ عمل کرو گے، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا ہر طرح کے شر سے. اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اللہ کو یاد رکھو، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب مانگو اللہ سے مانگو. یہ بچے کو سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث. جب مانگو اللہ سے مانگو، یعنی گویا بچپن سے ہی آپ ان کو سکھائیں کہ اللہ سے دعا کرو. جب وہ کوئی چیز آپ سے مانگے، کوئی مطالبہ کرے، تو آپ نے کہا اچھا اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے. جب مدد چاہو اللہ سے چاہو، اور جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. یعنی لوگوں سے لالچ نہ رکھو، لوگوں سے توقع نہ رکھو، صرف اللہ سے رکھو، صرف اس سے مانگو. اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. کوئی تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتا. اس سے بچہ بہادر بنے گا، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. فرمایا قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو چکے. یہ بات 10 سال کے بچے کو آپ نے سکھائی تھی. یہ بچہ کون ہے؟ جو بعد میں امت کا چراغ بنا، حبر الامہ، مفسر قرآن بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 50 سال تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے، قرآن کی تفسیر سکھاتے رہے. یہ کس طرح ممکن ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے، پیار سے، شفقت سے. ہم یہ بات اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، ہم کہیں گے ان کو نہیں سمجھ آتی، چھوڑو ابھی چھوٹے ہیں. بلکہ کوئی ایسی بات ہو بھی رہی تو جاؤ تم کھیلو، ہم لوگ کوئی ضروری باتیں کر رہے ہیں. نہیں، بچوں کو بھی دینی مجلسوں میں لے کے جانا چاہیے. پوری بات نہ سمجھے، آدھی سمجھ لیں، آدھی نہیں تو اس کی بھی آدھی سمجھ لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں پر قرآن کی تلاوت کا بھی اثر ہوتا ہے، نیک مجلس کا اثر ہوتا ہے. حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کے سین میں ایک مسجد سی بنائی ہوئی تھی. جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، تو مشرکین کے بچے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، عورتیں اور بچے دیکھتے تھے اور دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہیں تو بچے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں کہ ماما کیوں رو رہی ہے. یہ چیز ان کے اندر اثر ڈالتی ہے کہ یہ جو چیز پڑھ رہے ہیں یہ کوئی بہت خاص چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں قرآن پڑھنا بند کر دیں، کیونکہ انہیں ڈر لگا کہ کہیں ہمارے سارے بچے مسلمان نہ ہو جائیں، وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. پھر اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میری عمر 10 سال تھی اور میں نے محکم صورتیں سب پڑھ لی تھی، ساری یاد تھی مجھے. اور محکم صورتیں کون سی ہیں؟ مفصل صورتیں، یعنی لمبی صورتیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان کی امی ام فضل نے انہیں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا. پھر کہا بیٹے تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا،
میں آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں یہی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی. یعنی بیٹے نے جب یہ سورت پڑھی تو انہیں یاد آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں یہ سورت پڑھتے تھے. اب آپ پڑھتے تھے, اس کے بعد ابن عباس نے